حضرات مومنین سے گزارش ہے اس احترام میں کہ یہ جو 27 بلاک باب المراد ہے اس کا پروگرام پاد نمبر 10 ہے، اور آپ نے اس سیریز کو بہت اچھا سپورٹ دیا، آپ لوگوں نے بہت اچھا لگا، بالکل ہی مین ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ باب المراد میں جو پروگرام ہے یہ احترام کیا جائے گا، بالکل جمعہ کا دن ہم آپ کو پورا دکھائیں گے، بالکل ماشاء اللہ۔ چاہیے بھائی آپ کا تھوڑا سا بے شک سوچ کے عبادت نہ کیجیے گا کہ اللہ شاید ہمارے سجدوں کا یا ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہیں، وہ اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ تو صرف عبادت اس لیے کرانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو اجر دے، ایک سبب ذریعہ بنایا ہے آپ کے حضور کے خلاص کو دے کر کہ آپ کو اس کی جزا دے، بہترین جزا ادا کرے، ورنہ اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کی ضرورت اسے ہوتی ہے اس کی کمی ہوتی ہے، شادی کے کائنات کو قوم میں نہیں نظام کرنا، تمام صفات کمالیہ ہماری یہ طرح ہوتا ہے، جتنے بھی کمالات سب پروردگار کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس کو ضرورت نہیں ہے بندوں کو خوب ضرورت ہے عبادت، تاکہ عبادت کے ذریعے سے بندے اپنے پروردگار اپنے خالق کے قریب ہو سکیں۔ اور دیکھیے یہی ہم نیت میں کہتے ہیں نا، قربتاً اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو عبادت جو ہے وہ اللہ سے قریب کرتی ہے بندوں کو، کتنا قریب کر دیتی ہے۔ میں نے کسی وقت نہیں کیا تاکہ بات ذہن میں محفوظ ہے کہ کتنا قریب کر دیتی ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے نیت کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، سورہ انعام کو پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ کتنا قریب آ گیا۔ چاہتے شروع کرا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ
کے نام سے کیا ہے نا اردو کا حضرات جانتے ہیں جب جو کچھ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے جو کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ ابھی اسی چل رہا ہے نا اس اللہ کے لیے ہے کہ جو رحمان العالمین کا دینے والا ہے رب العالمین بے شک رحمان الرحیم وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی اردو میں وہ غائب کے لیے جو غائب ہو وہ اور آگے کے لیے آتا ہی نہیں آتا ابھی جو ہے نا اللہ سے بہت شکر ہے رحمان بھی ہے رحیم مالک بھی ہے وہ قیامت کے دن کا مالک لیکن یہاں بھی وہ کی کمی آئی نا اب وہ کے لیے آتی ہے شاید کے لیے آتی ہے وہ قیامت کے دن کا ڈالے مالک ہے مالک تو ہمارا زندگی بڑے دن ہوں گے لیکن قیامت تو جو دن ہوگا اس کے ہم مالک نہیں ہونے گے بلکہ اس کا مالک ہمارا پروردگار ہوگا اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ امام محمد باقر محمد آل محمد پانچ سے امام جب صاحب کو پڑھتے تھے تو بار بار صاحب کی تکرار فرماتے تھے مالک جانے والے نتیجہ یا امام آپ کی صاحب کی تکرار بار بار جو کرتے ہیں مجھے سورے بھی نہیں کرتے یہ دن بڑا سخت دن ہوگا جب پروردگار اپنے بندوں سے زندگی بھر کا حساب لے گا اور حساب کی منزل بڑی سخت ہے آپ یہ بھی دیکھ لیجیے حساب بھی ہے امتحان بھی ہے تو حساب کو کہاں دیا جائے گا اس لیے پڑھ ہے مالک یوم الدین کو قیامت کے دن کا مالک ہے وہ یہاں تک آ گئے اور پورے فاصلے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہو گیا اپنا سامنا بھائی تیری میری تو جب ہوگی جب آپنے سامنے ہوں گے نا تو چلے ہوئے کتنے فاصلے سے اس نے وہ یہ لیکن نمازی میں آپ کے آواز میں کتنے قریب ہو گئے تو یاد رکھیے گا جب ہم خلوص نیت سے عبادت کریں گے اور نیت میں کہیں گے اور وطن اللہ تو یقیناً ہم اللہ کے قریب اتنے ہو جائیں گے کہ اللہ یہ کہے گا واقعی میرے بندے ہیں میرے مخلص بندے ہیں تو عزیزان گرامی بات کر رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے امام سے پوچھا تھا ہجرت کے متعلق ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تو میں نے ہجرت کی ہے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا یہ ہجرت نہیں ہے یہ تو مکانی ہجرت ہے حقیقی ہجرت امام نے فرمائی تھی کہ اپنے کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لانا ایک شخص نے کہا کہ یہاں میں جہاد کیا کا جہاد صرف تلوار چلانا ہی نہیں ہے میدان جنگ میں جا کر تلوار چلانے کو جہاد نہیں کہتے بلکہ جہاد ہے حرام چیزوں سے اجتناب کرنا جتنی بری چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا اور کے بعد معصوم نے فرمایا کہ جہاد تلوار چلانا میدان میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ حقیقی جہاد ہے یہ ہجرت ہے اس لیے کہ کبھی کبھی لوگ جو ہے میدان جنگ میں اس خیال سے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہادر کہیں شجاع کہیں اور امام نے فرمایا ایک شخص جنگ کر رہا تھا میدان جنگ میں تلوار کر رہا تھا ایک شخص نے کہا یا امام یہ تو شہید ہو جائے گا جب میدان جنگ میں تلوار لگ گئی یہ تھا کہ ہو گیا تو شہید ہو جائے گا امام مسکرانے کے بعد کہا یہ تو منزل شہادت سے بہت دور ہے یہ شہادت نکل رہا آپ بہت کیا حملے کرا تاکہ اس کی نیت کو نہیں جانتے ہو حضرت پوچھو اس کی نیت یہ ہے سامنے والے کو قتل کر کے جو سفید گھوڑا ہے جس پہ وہ بیٹھا وہ چیز ہو تو اس کا جو جہاد ہے وہ صرف گھوڑے میں نہیں ہے اب گھوڑا بھی سفید لہٰذا جب قربتاً اللہ جہاد نہیں کر رہا ہے تو قربتاً اللہ جہاد یہ ہے کہ اپنے کو حرام چیزوں سے بچاؤ ان باتوں سے اپنے کو بچاؤ اللہ نے ان باتوں کو کرنے کا کے لیے منع کیا ہے عزیزو یہ مہینہ جس مہینے میں ہمارا چل رہے ہیں شعبان کا مہینہ اور اس شعبان کے مہینے میں بڑی مناسبتیں ہیں جو
ایک کی تاریخ میں ملا کے امام حسین علیہ السلام چار میں ملا کے امام فضل عباس ہے مسلسل اور سب سے بڑی اہمیت جو آنے والی ہے وہ ہے مہینہ 15 شعبان. یہ کس سے منسوب ہے؟ امام جو زمانے کا امام ہے. بے شک. اور دیکھیے یاد رکھیے گا قرآن مجید کا اعلان بھی پڑھ لیجیے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم قیامت میں ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کا تعلق سے کسی دنیا سے نہیں ہے بلکہ قیامت تک سے امام کا تعلق. تو امام کون سے بھاگے؟ اور یہ تاریخ ہے کہ دشمنوں نے مخالفوں نے بڑی کوششیں کی جہاں تک کر سکتے تھے کہ بار بار پیدا نہ ہونے پائے. کیونکہ معلوم تھا حضور نے فرمایا تھا کہ بار بار ہی وہ ہوگا جو ظلموں جور کو ختم کرے گا, دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا, ظالموں کا دنیا سے صفایا کر دے گا. لہٰذا چاہتے یہ تھے اتنے بھی ظالم تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ بار بار آنے ہی نہ پائے, بھرپور کوشش کر کے تھک گئے. اللہ نے کہا ہم جس اپنے حالی کو بھیجتے ہیں تمہاری طاقتیں تو روک نہیں سکتی. تمہاری طاقتیں کر کے کوششیں کر کے تھک کے بیٹھ گیا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ اس نے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل کرایا, مگر اللہ نے کہا کہ موسیٰ کو کچھ نہ ملا. اسی کے محل میں فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ ہم اپنے حالی کو بھیجتے ہیں تمہاری طاقتیں دنیا کی طاقتیں اسے روک نہیں سکتی. تو امام زمانہ آئے. بے شک. اب میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم سلام تو بھیج رہے ہیں مگر ہمارا امام سے رشتہ کیا ہے؟ یہ بات بہت غلط مسئلہ سنجیدگی کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارا امام سے کیا رشتہ ہے؟ عزیزوں, ہمارے امام سے جو رشتے ایک ہے رشتہ محبت ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے امام سے محبت کرنی چاہیے. دو سنتے ہیں یا تو محبت ہوگی یا نفرت ہوگی. محبت کرنے والے کو محبت کرنے والا کہا جائے یہ محب, اور جو دشمنی کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں انہیں دشمن کہا جائے. تو امام کے لیے محبت کے دو طریقے ہیں, یا تو محبت کرنے والا ہو یا پھر دشمنی. دشمنی بھی ہے امام کے, تو ہمیں امام کی محبت کتنی کرنی چاہیے؟ اچھا, دوسری چیز پہلی ہے محبت. دعوی محبت کرنا آسان ہے لیکن محبت کو اس منزل پر پہنچانا بہت مشکل ہے. امام سے محبت کا بھی بیان ضرور ہے. دوسری چیز ہے اطاعت. دو رشتے ہمارے امام سے, ایک محبت اور ایک اطاعت. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کے حکم کے مطابق زندگی گزار کرنی چاہیے. اور دیکھیے ایک مسئلہ کہ اطاعت کی حد کیا ہے. اب اس کو بھی سمجھ لیجیے, مثال دے کر سمجھا دیں کہ اطاعت کی حد کیا ہے, اطاعت کیسی ہونی چاہیے. امام صادق کا ایک صحابی امام صادق کا ایک صحابی بیمار ہو گیا اور بہت سخت بیمار ہو گیا. جب اس وقت کے ڈاکٹر اور معالج حکیموں کو دکھایا گیا تو سب نے ہی اس کی شفا کے لیے شراب کو بتلایا کہ اگر اس کو تھوڑی شراب پلا دی جائے تو اس کو شفا ہو جائے گی, بیماری ختم ہو جائے گی. گھر والوں نے کوشش کی, اتنا منع کر دیا کبھی نہیں. یہ خراب چیز ہے, میں اسے بالکل استعمال نہیں کروں گا. تو گھر والوں نے کہا تھوڑی سی دینے میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا, آپ کی زندگی بچ جائے گی. تب زندگی بچے یا نہ بچے, زندگی ختم ہو جائے تو ہو جائے, مگر میں یہ نہیں لوں گا.
इमाम से इस शब्द के बारे में बताया कि या इमाम आप पहचानने बताए गए थे ईमान है, और डॉक्टर ने उसके लिए शिफा के लिए उसको शराब बताई है। उनके घर वालों ने बड़ी कोशिश की मगर उसने मना किया। इमाम बड़े खुश हुए और इमाम को हुआ कि परवरदिगार हमारे चाहने वाले शिफा, भाई इमाम हुआ करे शिफा हो, इमाम को अगर कहने को औलादी मिल जाए, यानी इमाम हमारी मंदिर पर इमाम ने दुआ की उसे शिफा मिली। कुछ दिन के बाद वो उन इमाम के खिदमत में हो गया था, पहुंचा। तो जब इमाम के खिदमत में पहुंचा तो बैठा हुआ था, इमाम के सामने अनार और सेब रखी हुई, एक अनार। इमाम ने पूछा भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने कहा या इमाम उसका शुक्र है परवरदिगार आसमान हो रहा था वरना कोई उम्मीद नहीं थी, तो शायद आपसे मुलाकात भी ना कर पाऊं। तो चाहने वाले जब इमाम से मुलाकात करते थे तो बहुत आसान महसूस करते, और बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद इमाम से मुलाकात की पाबंदी लगाई गई, इमाम को घर बंद किया गया। अगर चाहने वाले कुर्बानियां देकर इमाम करते विचार का अच्छा एक बात बताओ, चाहने वाले तुम हमारे चाहने वाले हो, ये बताओ तुम हमसे मोहब्बत करते हो? कहाँ का ईमान है? हमारी इताअत भी करते हो? कहाँ आपकी इताअत भी करते हो? अच्छा ये बताओ तुम्हारी इताअत और मोहब्बत की आखिरी हद क्या है? इमाम ने चाहने वाले से पूछा कि बताओ तुम्हारी इताअत और मोहब्बत की आखिरी हद क्या है? तो उसने कहा या इमाम ये जो अनार सेब आपके सामने रखा हुआ है, सामने की मिसाल दी, ये मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने हमारे लिए इंसानों के लिए इसको हलाल करार दिया, पाक है, तैयब है, खाने के लिए इजाजत दी अल्लाह। लेकिन या इमाम अगर इस आप सेब के 2 टुकड़े कर दें और ये फरमाए कि एक टुकड़ा खाना हलाल है दूसरा हराम है, तो या इमाम वो मेरे लिए हराम ही होगा, मुझे चुप चला करने का हक नहीं है, क्योंकि मेरे इमाम का हुक्म है। मसला है कोई इमाम बेहतर जानता, हमसे बेहतर या इमाम आप हमारी मसले को बेहतर जानते हैं। तो इमाम बहुत खुश हुए, चाहने वाले को सीधे से लगा दिया, यकीनन हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि ऐसे होनी चाहिए। तो अगर आपके नाम दावा करते हैं कि इमाम के मानने वाले हैं, तो हम भी अपनी जिंदगियों का मुहासिबा करें कि हमारा तौर तरीका क्या है, हम कितनी इताअत कर रहे हैं इमाम की, कितना हम मोहब्बत करते हैं इमाम से। मोहब्बत तो है भाई, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकते कि मोहब्बत नहीं करते, क्या कर देगा भाई? जो आशूर के रोज ये कहे कि याद है तनी पुन्ना काश के मौला हम करबला में होते तो अपनी जान कुर्बान कर देते, तो क्या वो मोहब्बत का इनकार कर देगा? नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता, मुहिब है हम और मोहब्बत करते हैं और हमारी सच्ची मोहब्बत है, तो फिर हक क्यों नहीं देते? वाजिब हक क्यों है? कभी कोई शिकायत इस बात पर गौर करता है और जो और कर लेता है वो आदमी हो जाता है देने, और जो और नहीं करता किसी को ऐसे गुलाम रहा कि जो आया जैसे मिला बराबर कर दिया। नहीं, अगर हम वाकई इतरात इमाम करने वाले हैं तो जो इमाम ने हुक्म दिया है उस हुक्म के तहत जिंदगी गुजार। अच्छा सुनिए, आज इमाम गायब है, इमाम गायब है ना, हाजिर तो नहीं है, इसलिए गैबत में और हुजूर में कितना फर्क होगा तो ये सुन लीजिए। आज हक खाने वाले हैं, लेने वाले मौजूद है, देने वाले नहीं, लेकिन जब ज़रूर इमाम होगा तो मैंने तारीफ पढ़ी है कि देने वाला शुक्रिया अदा करेगा लेने वाले। आप लेने वाला शुक्रिया अदा करता देने वाला, कितना फर्क होगा? क्यों बैठा क्यों होगा? इमाम हाजिर होंगे ना, और इमाम हाजिर होंगे, इमाम का हक मान लिया जाएगा, तो क्या बचने का हक होगा? इमाम के हाथ में जो फकार होगी
तो याद रखिएगा आज हमारा हादी हकीकी पर्दे गैब में है ना। किसी ने छठे इमाम से पूछा निगाहों पे ओझल हो तो फिर वो हमारी हिदायत क्या कर सकता है, हमारी रहबरी कैसे कर सकता है। तो इमाम ने फरमाया सुना तुमने कभी देखा कि आफताब बादल में आ जाता है। हजरात अपनी से गुजारिश है, ये जो खुतबा है पूरा एंड कर रहे हैं, बस यही तक ही था। इस वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ मैं। मैसेज अच्छा को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। बटन कैसा लगा सब बताइएगा कमेंट में। अगली बार आएंगे यार बात पे साथ।